الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے، روشنی ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. ناظرین، آج میں آپ کو رنگ اور روشنی سے علاج کے تعلق سے بتاؤں گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے دنیا کے اندر کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی جس کے لیے شفا نہ نازل کی ہو. جو جاننا چاہا اسے سکھایا اور جو نہ جاننا چاہا اسے ناواقف رکھا. اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کئی امراض کا علاج بتایا ہے، مگر اس کے طریقے الگ الگ ہیں. اسی میں ایک طریقہ ہے جس کو کلر تھراپی کہتے ہیں. ہاں، یہ بات حیران کر سکتی ہے کہ کیا رنگ سے اور روشنی سے بھی علاج ہوتا ہے؟ جی ہاں، آج میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں اور ہر چیز کا رنگ الگ الگ ہے. جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنایا. آسمان کا کلر الگ ہے، زمین کا کلر الگ ہے. اسی طرح سے بہت سے درخت بنائے، پھول اور پتے بنائے تو پھولوں کا کلر الگ ہے، پتوں کا کلر الگ ہے. اسی طرح سے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سارے لوگوں کا کلر الگ الگ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز پیدا نہیں کی جو بغیر رنگ کے ہے. جس کو ہم بے رنگ کہتے ہیں وہ خود بھی ایک رنگ ہے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، خون، بلغم، صفرا اور سودا، یہ چار اخلاط کہلاتے ہیں. جسے جتنے بھی باڈی فلوئڈس ہیں، ہارمونس ہیں، یہ چار سے ہی بنتے ہیں جو لیور میں بنتے ہیں. اس میں خون کا کلر الگ ہے جو سرخ کلر کا ہے، ریڈ کلر کا ہے. بلغم وائٹ کلر کا ہے. صفرا ہے جو یلو کلر کا ہے. اسی طرح سے سودا ہے جو کالا کلر کا ہے. اس کے اندر کوئی بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بیماری ہمیں اسکن کے ذریعے سے یا وامٹنگ کے ذریعے سے، یہ موشن کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے. اگر کسی کو پیلیا ہو گیا ہے، جس کو ہم جانڈس کہتے ہیں، اگر بلڈ ٹیسٹ کرنے پر بلیروبن کا اور بلیورڈن کا لیول بڑھ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی آنکھوں میں یلو پن بڑھ جاتا ہے، مریض کے پیشاب میں پیلا پن بڑھ جاتا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں کہ اس کو پیلیا ہو گیا ہے، یلوئش کلر بڑھ گیا ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اسی طرح آگ کا ایک کلر ہے، پانی کا ایک کلر ہے، ہوا کا ایک کلر ہے، مٹی کا ایک کلر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو ہم کلر لس کہتے ہیں وہ خود بھی ایک کلر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہی نہیں کی جو بے رنگ ہو. کوئی دنیا کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کلر دیکھنے پہ انسان کے اندر راحت اور فرحت محسوس ہوتی ہے. بہت سے ایسے کلر ہیں جس کے دیکھنے پہ ارریٹیشن، غصہ آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ساری دنیا کو کلروں سے پیدا کیا ہے، سارے جسم کو کلروں سے پیدا کیا ہے،
ہاتھ کا کلر الگ ہے، آنکھ کا کلر الگ ہے، آنکھ کے اندر جو ریٹینا ہے اس کا کلر الگ ہے، دیدوں کا کلر الگ ہے، بالوں کا کلر الگ ہے، تو ظاہر سے بات ہے ناخن کا کلر الگ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کو کلر سے ہی پیدا کیا. تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے کہ اس کے اندر واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علاج بھی رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ زیادہ پسندیدہ تھا. تو کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں گے یہ کلروں کا تعلق انسان کے ہارمون سے ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ کلر کو پریفرنس دیا اور کچھ کلر کو اپنانے میں، کپڑوں کے استعمال کرنے میں منع کیا ہے. اسی طرح ہمارے ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا کلچر ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے جب کسی کو سولی چڑھایا جاتا ہے تو اس کو کالا کپڑا پہنایا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ تر پریفرنس ریڈ کلر پہنایا جاتا ہے. اگر سماج میں کوئی بیوہ ہے تو اس کو سفید کلر کا ڈریس پہنائے جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اور غور و فکر کرتے ہیں تو تقریباً جو ہر الگ الگ ریلیجن والا ہے وہ اپنا اپنا ریلیجن کا ایک کلر چن کے رکھا ہے اپنے مزاج کے حساب سے، اپنے ایم اینڈ آبجیکٹس کے حساب سے. اسی طرح سے جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں جاتا ہے تو وہاں پر کلر کے کوئی بھی اسکرین لگی نہیں ہوتی، صرف وہاں پر گرین یا بلو ہی الاؤڈ ہے، اس کے سوا کسی کلر کی اس کو پرمیشن نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم ساری دنیا میں رواج کے تعلق سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کلر باقاعدہ طور پر استعمال کرتے آ رہے ہیں. تو ناظرین، آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، جو رنگ ہے، روشنی ہے، اس سے جو علاج ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رنگ کا تعلق ہارمون سے ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ ہارمون سے ہی پوری پیٹوٹری گلینڈ سے لے کے اینڈوکرائن سسٹم چلتا ہے. اسی سے گروتھ ہوتی ہے، اسی سے عورت اور مرد میں پہچان ہوتی ہے. تو ثابت یہ ہوا ہے کہ جب انسان کلروں کو دیکھتا ہے، رنگ کو دیکھتا ہے، تو اس قسم کا ہارمون اس کو پروڈیوس ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک گیم دیکھے ہوں گے جس کے اندر ایک بیل ہوتی ہے، جنگلی بیل، اس کے ساتھ وہ لوگ کھیلتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ریڈ کلر کا کپڑا، سرخ رنگ کا کپڑا اس جانور کے سامنے بتاتے ہیں اور وہ جانور غصے میں آ کے اس کو چبانے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے دوڑ کے آتا ہے. پھر سڈن طور پر دوسرا کلر بتاتے ہیں تو وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے. تو ظاہر سے بات ہے کہیں نہ کہیں اس کے ہارمونز پہ وہ کلر افیکٹ کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جانوروں پر رنگوں کا اثر ہوتا ہے تو انسانوں پر بھی ضرور رنگ کا اثر ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، پھلوں پہ آپ غور کریے، سبزیوں پہ آپ غور کریے، پھلوں کا رنگ الگ الگ ہے اور ہر رنگ کا ایک الگ فائدہ ہے. سبزیوں کا رنگ دیکھیے، سبزی بھی الگ الگ سبزی الگ الگ رنگ کی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو بیماری ہے وہ بیماری بھی الگ الگ رنگ کے ہوتی ہیں اور اس کا علاج بھی الگ الگ رنگ سے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر اور آپ کو بہتر طریقے سے سمجھانا ہے، جسم کے اندر جو کلر ہوتے ہیں وہ تقریباً پورے 7 کلر ہیں جو سورج کی روشنی میں، جس کو رینبو کہتے ہیں، وہ جو 7 کلر آتے ہیں جو وبگیور کہتے ہیں، اس کا ایکسپلینیشن میں آگے دوں گا. یہ سارے کلر اگر انسان کے جسم کے اندر اعتدال طور پر نارمل ہیں تو سمجھو کہ انسان صحت مند ہے. اگر ان کلروں میں سے کوئی ایک کلر کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ شخص بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور میں اگر آپ کو تفصیل سے سمجھانا ہے تو یہ ہے کہ سمجھو کہ کسی کو اینیمیا ہو گیا. اینیمیا کے معنی ہیموگلوبن کا کم ہو جانا. اب انسان کے اندر جب ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے تو وہ باہر سے ایسی دوائیں لیتا ہے جو ہیموگلوبن کو بڑھاتا ہے. تو اب ہیموگلوبن کا کلر کیا ہے؟ ہیموگلوبن کا کلر ظاہر سے بات ہے ہیم پلس گلوبن ہے، وہ ریڈ کلر ہے. تو انسان کی فطرت خود ایسی چیزوں کو ڈھونڈتی ہے جو لال کلر کی ہو. جیسے انار ہے،
اب انار پہ غور کریں گے تو انار کا جو کلر ہے چھلکے کے ساتھ وہ جو ہے لال کلر ہے. انار کے دانے جو خون کے اندر جو RBCs ہوتے ہیں تو سیم اسی کے مشابہ ہوتی ہے. تو انسان کا فطرت یہ ہے کہ جب وہ انار کھاتا ہے تو اس کا ہیموگلوبن اور RBC بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو فطرت کہلاتی ہیں اور یہ کلر تھراپی ایک فطری ٹریٹمنٹ ہے. مثال کے طور پر پانی کی پیاس لگی ہے، آپ جا کے پانی پیتے ہیں. آپ اس پانی پینے کے لیے آپ کو کوئی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے کلر تھراپی ایک فطری علاج ہے. جب آپ کے باڈی کے اندر جو کلر کی کمی ہوگی وہ خود آپ کو احساس ہوگا تو فطرت خود اس کلر کی طرف دوڑے گی کہ وہ کلر کہیں نہ کہیں اس سے مل جائے. مثال کے طور پر ہیموگلوبن ہی کو آپ لے لیجئے. جب ہیموگلوبن انار سے بڑھتا ہے، اگر آپ سائنٹیفک طریقے سے گھوم پھر کے اس کو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کریے کہ جب ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے تو ایسے سارے پھل پہ ریسرچ کریے جن پھل میں ہیموگلوبن بڑھ سکتا ہے. کافی تلاش کرنے کے بعد کوئی ایک آلکلائٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ آلکلائٹ ہیموگلوبن کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے. اس کے پاس کئی سال کے بعد اس کا ریسرچ ہوتا ہے. ریسرچ کرنے کے بعد ثابت کرتے ہیں کہ یہ آلکلائٹ انار کے اندر موجود ہے. تو انار کا جوس پینے سے یا انار کا شربت استعمال کرنے سے یا انار سے، تربوز سے یا شلغم سے، اس کو ہم شلجم بھی کہتے ہیں، یہ تینوں کے استعمال کرنے سے ہیموگلوبن بڑھتا ہے. کیونکہ سیم آلکلائٹ آپ کو تربوز میں، انار میں اور شلجم میں رہے گا. تو ظاہر سے بات ہے انسان کی فطرت کے مطابق یہ رنگ سے علاج کرتے ہیں. خود رنگ چاہے گا کہ وہ رنگ آپ کو استعمال کیا جائے. تو ناظرین، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پہلے ایک کلر تھراپی کا انٹروڈکشن دے سکوں تاکہ آپ کو ایمان آ جائے کہ واقعی رنگ اور روشنی بھی ایک علاج ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ کلر کچھ چیزوں کے لیے مقرر کر کے رکھا ہے. سمجھو کہ ریڈ کلر ہے، ہم زیادہ تر ڈینجر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ساری دنیا کے اندر جہاں بھی آپ کو کرنٹ کا باکس ہوگا وہاں پر ریڈ کلر دکھائی دے گا کہ وہاں پر نہیں جانا ہے بلکہ وہ ڈینجر ہے. اسی طرح جہاں پر بھی جنگ ہوتی ہے یا پہلے جو ہے ہوا کرتی تھی تو معاہدہ کے طور پر جو کلر کا استعمال کرتے ہیں فلیگ میں وہ وائٹ کلر ہوتا ہے. اسی طرح سے گرین جو ہے ہوپ فل کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ جلد شفایاب ہو جاؤ گے. اسی لیے مریضوں کو بھی ہاسپٹل میں گرین کلر کا کپڑا بچھاتے ہیں. الغرض کہنے کا یہ ہے کہ ہم خود کلروں کو استعمال کرتے ہیں مگر ہمیں خود پتہ نہیں کہ ہم کلروں کا استعمال کرتے ہیں اور کلرفل زندگی میں ہم موجود ہیں. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید 14 مئی سے ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن.
درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ اسی طرح سے جب ٹریفک سگنل آپ دیکھ لیجئے، آپ کو سب سے پہلے ریڈ کلر ہے، ڈینجر ہے، آپ کو وہاں پر رکنا ہے۔ اس کے بعد کا جو کلر ہے جانے کے لیے گرین ہے، چلیے آپ جا سکتے ہیں، آپ اوکے ہیں، مطلب آپ کو گرین کلر دیکھنے کے بعد اجازت ہے جانے کی۔ ریڈ کلر ہے رکنے کی، تو ظاہر سے بات ہے ریڈ کلر، گرین کلر اور آرنج کلر، اس کو کیوں سیلیکٹ کیا گیا؟ کیونکہ ہر کلر کی ایک ڈینسٹی ہوتی ہے۔ کیونکہ جو لال کلر ہوتا ہے، جو سرخ کلر ہوتا ہے، کئی کلومیٹر دور سے وہ آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا ٹرین میں زیادہ تر جو ٹرین کے بڑے بڑے سگنلز ہوتے ہیں اس کے اندر ریڈ کلر کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دور سے ہی پتہ چل جائے کہ سگنل کیا بتا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ڈینسٹی کم کر کے جو کلر ہوتا ہے وہ گرین کلر ہوتا ہے، اس کے بعد آرنج کلر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس طرح سے ہمارے کلچر میں رنگوں کو استعمال کیا گیا۔ اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اگر کسی کو پیاس لگتی ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ جاتا ہے، پانی اٹھاتا ہے اور پانی پیتا ہے، تو اس سے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اب اس کو سائنٹیفک لیول سے اگر آپ کو پروف کرنا ہے، اب گھما پھرا کے ریسرچ کر کے اگر پروف کرنا ہے، تو انسان کے اندر جب سوس لگتی ہے، جو پیاس لگتی ہے، تو آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اب اس انسان کو آکسیجن چاہیے تو وہ پانی کی طرف بڑھتا ہے۔ اب پانی کو اگر آپ ٹیسٹ کرو گے تو بایو کیمسٹری کے اندر یہ ثابت ہے کہ پانی کا جو فارمولا ہے، واٹر کا جو فارمولا ہے، وہ H2O، H2O، Na 2 ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ اب ظاہر سے بات ہے پانی جب انسان پیتا ہے تو وہ آکسیجن کے لیول کافی حد تک جسم کے اندر جاتی ہے اور پھر آکسیجن بڑھ جاتا ہے، انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ مثال دیا کہ آپ فطرت سے بھی اس جگہ پہ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کی فطرت کو آپ نہیں مانتے ہو، سائنٹیفک لیول پہ آپ جانا چاہتے ہو، تو وہ سائنس گھوم پھر کے وہیں پر آئے گی۔ ناظرین، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رنگ سے بھی فائدے ہوتے ہیں، اور رنگ کی کمی وجہ سے بھی انسان کے اندر کئی امراض پیدا ہوتے ہیں، جیسے ڈپریشن میں چلا جانا وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم تھوڑا سا علم اپنا اضافہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا محنت کر کے کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، یا جس کے پاس علم ہو اس سے تھوڑا سا حاصل کر لیتے ہیں، تو ہمارے گھر کا، ہمارے محلے کے کئی لوگوں کو صرف ہم کھانے پینے کی اور کلرز کے بارے میں علم دے کے کئی بیماریوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آج آپ کو کچھ رنگ کے فائدے بتاتا ہوں۔ ٹوٹل 7 کلرز ہیں جس کو ہم وب گیور کہتے ہیں، جس کے اندر وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، آرنج، ریڈ۔ اب میں ایک ایک کا تھوڑا سا تفصیل کرتا ہوں کہ کون سے رنگ سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وائلٹ کے استعمال کرنے سے ہمارے باڈی کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں، ظاہر سے بات ہے تقریباً 700 ملین سیلز ہوتے ہیں، اسی سے ٹیشو بنتا ہے، اسی سے پورا سسٹم بنتا ہے، سسٹم بننے کے بعد انسان کا پورا جسم بنتا ہے، تو وہ سیلز کو تغذیہ پہنچاتا ہے، یعنی نیوٹریشن کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بیماری ہے جس کو عرق النساء کہتے ہیں، شیاٹکا کہتے ہیں، جو کمر میں درد ہوتا ہے اور وہ نس کمپلیٹلی نیچے تک آتی ہے، خاص کر یہ عورتوں کو ہوتا ہے۔ وائلٹ کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ سیاٹکا کے امراض میں بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے دماغی امراض میں، جس کو ایپیلیپسی کہتے ہیں، مرگی کہتے ہیں، یا دوسرے سر کے امراض میں یہ وائلٹ کلر کافی حد تک فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے انڈیگو کلر، یہ دماغ کے درمیانی حصے کو طاقت دیتا ہے، جس کی وجہ سے
جو مینٹل پرابلم ہے، جس کا مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوتا، جس کو مینٹل ریڈاٹیشنز کہتے ہیں، آئی پرابلمس کے لیے، آنکھوں کی روشنی کے لیے یہ انڈیگو کلر کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح سے بلو کلر ایک کولنگ ایفیکٹ ہے، یعنی انسان کے آنکھوں کو تھوڑا سا فرحت بخشتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آسمان کا کلر بلو ہے، کیونکہ سورج کافی حد تک تیز روشنی جب ہم پہ پروڈیوس کرتا ہے تو اس وقت آسمان کا کلر تھوڑا سا کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے۔ کبھی بھی انسان جب پریشان ہوتا ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، آسمان کو بلو کلر دیکھ کے اس کے اندر ایک راحت فیل کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو بہتا ہوا پانی آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں دور سے اس کا کلر ہمیں بلو کلر نظر آتا ہے، حالانکہ واٹر ٹرانسپیرنٹ ہے، مگر پھر بھی جو ہے جب بہتا ہوا پانی کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے یا سمندر کے پانی کو اگر آپ دیکھیں گے وہ بلو کلر ہے۔ اسی لیے کئی لوگ چھٹیوں میں سمندر کی طرف جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ کلر سے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے بلو کلر جو ہے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اور دماغ کے ذریعے سے وہ رنگ، کیونکہ میسیج آنکھوں کے ذریعے سے دماغ کو جاتا ہے تو آنکھوں کو بھی فرحت پہنچتی ہے اور دماغ کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گرین یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی گرین کلر ایک ہوپ ہے، ایک نئی امید ہے، سمجھو کہ مایوسی کا ایک اینٹی ڈوز ہے۔ مثال کے طور پر یہ دل اور دماغ کو فرحت پہنچاتا ہے، خوشی پہنچاتا ہے، انسان کو ڈپریشن سے بچاتا ہے، مایوس ہونے سے بچاتا ہے۔ ایک ریسرچ ہے اسلامک میڈیسنز میں، آپ پڑھیے الحاج احمد صاحب کی، اس کے اندر انہوں نے ایک ریسرچ دیا ہے کہ لندن کے اندر ایک برج ہے، وہ برج میں لوگ زیادہ تر سوسائڈ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جب دیکھا گیا کہ کئی سیکیورٹی پابندی کے باوجود لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے کود کے مر جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک پلان کیا، کلر تھراپی کو پڑھا، اور کلر تھراپی کے ذریعے سے جو نیو ہوپ اور مایوسی دور کرنے کا جو کلر ہے وہ گرین کلر ہے۔ تو سارے برج کو اور راستوں کو اس جگہ کے گرین کلر کر دیا۔ تو یہ ریسرچ میں ثابت ہوا کہ تقریباً more than 70% جو سوسائڈ لوگ جاتے تھے وہ لوگ پھر سے واپس آ جاتے تھے، ان کے اندر ایک نیو ہوپ ہوتی تھی، اور مرنے والوں کی جو کوانٹٹی تھی وہ کم ہو گئی۔ اسی طرح سے جب بھی ہم ہریالی کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، تو ایک نئی خوشی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، جس کا ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے درختوں کو، پتوں کو، نیچرل چیزوں کو دیکھ کے مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ اگر کہتا بھی ہے تو جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً پورے نیچر کو، پورے ہریالی کو، کم از کم جو ہے پورے درختوں کو، پہاڑوں کو اگر آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ ہریالی سے بھر دیا ہے، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے یہ خون کو صاف کرتا ہے اور کافی امراض قلب میں مفید ہے، اور یہ اعصاب کو طاقت دیتا ہے اور سوچ کو بہتر بناتا ہے۔ اسی طرح سے یلو کلر ہے، یلو کلر اعصاب کو طاقت دیتا ہے اور دماغ کو محرک رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یلو کلر جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں بنانا کلر یلو کلر ہوتا ہے، اس کے کھانے پہ موشن صاف ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بیسٹ کانسٹیپیشن، قبض کے لیے ایک اچھی دوا ہے۔ جن کو گیس کی بار بار پرابلم ہوتی ہے، یلو کلر استعمال کرنے سے کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ڈائبٹیز اور اسکن ڈیسیزز کو یہ یلو کلر، پیلا کلر کافی حد تک فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سے آرنج کلر ہے، آرنج کلر خاص کر جو گردے کی سوجن ہے، جیسا انفلیمیشن آف کڈنی کہتے ہیں یا نیفرائٹس کہتے ہیں، اس کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، اور بلغمی کھانسی کو یہ دور کرتا ہے، اور سائنس کے لیے، اس کو سائنوسائٹس کہتے ہیں، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے ایک ریڈ کلر ہے، ریڈ کلر ایک انرجی ہے، ایک گریٹ انرجی کلر ہے، جس کے ذریعے سے ہیموگلوبن بڑھتا ہے اور جسم میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین،
اس کا علاج بھی بہت آسان ہے. سمجھو کہ اس کے اندر صرف ایک پرابلم ہو سکتی ہے کہ یہ تشخیص کرنا کہ کون سی انسان کے اندر کون سا کلر کم ہے. جب وہ ہمیں پتہ چل جائے تو بہت آسان طریقے سے سمجھو کہ کسی کے اندر ریڈ کلر کم ہے تو اس کو لال جو بھی غذا ہے، چاہے وہ پھل میں ہو چاہے وہ سبزیوں میں ہو، اس کا استعمال کریں. اس کے کمروں کو لال کر دیں. جو بھی لائٹ ہوتی ہے ٹیوب لائٹس، اس کو ایک لال کلر کا پلاسٹک ڈال دیں. اسی طرح سے اس کے اندر جو پہننے کے کپڑے ہیں وہ بھی لال پہنا دیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کے کھانے پینے میں اور جہاں پر وہ رہتا ہے اگر زیادہ تر لال کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بیماری جائے گی، ہیموگلوبن بھی بڑھے گا. اسی طرح سے اگر کسی کے اندر مایوسی ہے، بہت زیادہ ڈپریس ہے، تو گرین کلر کے زیادہ سے زیادہ ویجیٹیبل کھانے کے لیے کہیں اور ایسی جگہ اس کو لے کے جائیں جیسا پارک ہے، ہریالی ہے، اس کو بتائیں. اور اسی طرح سے گرین کلر کے کپڑے پہنیں. اسی طرح سے کمرے کو کلین کریں. اس طرح سے آپ اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کیونکہ سورج کی روشنی میں پورے 7 کلر موجود ہیں، آپ صرف پانی رکھیے، 1 لیٹر پانی جو کہ شیشے کے باٹل میں ہو. آپ کو جو کلر چاہیے بس شیشے کے باٹل میں وہ کلر کو ریپ کر دیجئے، وہ پلاسٹک کو. 1 گھنٹے کے بعد اس کی روشنی اور اس پلاسٹک کے ذریعے سے جب پانی میں گزرے گی تو اس کا فائدہ بھی وہی ہوگا. یہ بھی ایک کلر کا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سمجھو کہ پرٹیکولرلی کچھ جگہ پہ آپ ایک کلر کو استعمال کر کے اس کا پرٹیکولرلی ایک پوائنٹس پہ، سمجھو کہ پین کا پوائنٹ ہے جس کو ہم ایکوپنچر LI4 بولتے ہیں، اس جگہ پہ ریڈ یا گرین یا بلو یا آرنج وہ کلر آپ لگا دیں، اس سے بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت ہی کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج دینے کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم طب عطا کریں اور ہمارے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. تب تک کے لیے میں آپ سے وداع چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم كلي من كل الثمرات